لہسن جس کا افادیت میں کوئی ثانی نہیں، دل اور دماغ کو قوت بخشنے والا اور گاڑے خون کو رقیق کرنے کے لیے بطور دوا استعمال کیے جانے والا قدرتی نسخہ لہسن پیاز کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ افادیت کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں، مگر بعض حضرات کو افادیت کے علاوہ دوسرے اعضاء کو ضرر بھی پہنچانے کا ضامن ہے۔ لہسن میں بہت سی غذائیت اور حیاتین پائی جاتی ہیں۔ جو جزو اس کی چرپراہٹ اور ذائقے کا ذمہ دار ہے وہ ایلیسین ہے، مگر اس میں اور بھی دیگر اجزاء شامل ہیں۔ موٹاپے اور وزن کم کرنے کے لیے لہسن بہت مفید ہے، مگر جدید ادویہ کی طرح خامرات خاصہ خام انزائم پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ بھوک کم کرتا ہے اور استحالہ میٹابولز بڑھاتا ہے۔ یہ لہسن کا خاصہ ہے۔ اکثر جو ادویہ بھوک کم کرتی ہیں وہ میٹابولز کم کرتی ہیں، اس لیے ادویہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ایک دوا استحالہ کم کرے اور دوسرا میٹابولز بڑھائے۔ مگر لہسن ایسی غذا اور دوا ہے کہ استحالہ بھی بڑھتا ہے اور بھوک بھی کم کرتا ہے۔ اگرچہ تیزابیت، السر، گردے اور جگر کے مریضوں کو اس سے پرہیز کا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گرم اور خشک ہے، گردے کو گرم کر سکتا ہے، جگر کے خامرات کی مقدار بڑھا دیتا ہے، تیزابیت بڑھاتا ہے اور السر کے مریضوں کو تیزابیت ضرر پہنچاتی ہے۔ یاد رہے کہ لہسن کے جزو ایلیسین کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ورنہ یہ جزو جسم میں استعمال نہیں ہو پاتا۔ لہسن میں اور بھی اجزاء مثلاً ایلین، سلفر، فائبر، حیاتین، ADA، کیلشیم، سیلینیم، کاپر، جست پائے جاتے ہیں۔ بچوں کا قد بڑھانے، بالوں کی نشوونما، قوت مدافعت، جلد کی نشوونما، خون کو صاف کرنا، دماغ کو قوت بخشنا، انہی امینو ایسڈ کی مرہون منت ہے۔ لہسن کے فوائد: سرد موسم میں نزلہ، زکام، نمونیا، سینے اور ہڈیوں کے درد سے بچاتا ہے۔ سرد موسم میں سوائے تیزابیت کے مریضوں کے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے لہسن کا عرق زیادہ بہتر ہے اور اس کا استعمال نہارمو زیادہ مناسب ہے۔ دل کے مریضوں کو لہسن کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑی مقدار میں کوئنزائم کیوٹین ہے جو عضلات کے ریشوں کو پیدا کرتا ہے۔ جلد اور بالوں کی نشوونما میں لہسن اپنے اندر سمائے ہوئے امینو ایسڈ کے ذریعے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی لہسن مرغی کی یخنی میں ملا کر استعمال کرنا بہتر ہے۔ اگر مریضان ذیابیطس کی شکایت رہتی ہے کہ ادویہ اور انسولین ٹکیوں کے استعمال کے باوجود ان کی شوگر زیادہ رہتی ہے، ایسے اشخاص کو بھی لہسن مرغی کی یخنی میں ملا کر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ لہسن کے اجزاء ذرا پھول جاتے ہیں اور معدہ جلد ہی انہیں ہضم کر سکتا ہے۔ لہسن کی اصلاح کیسے کریں؟ لہسن سفوف کو کیپسول میں ڈالنے سے جلن پیدا کرنے کی کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر تیزابیت ہو جائے تو پانی میں سبوس اسپغول کا استعمال کریں۔ نیند کم ہو جائے تو دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے نیند آ جاتی ہے۔ لہسن کی اتنی ہی مقدار استعمال کی جائے کہ پسینے سے اس کی بو نہ آئے۔ ایک دن کے اندر 2 جوئی لہسن استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یخنی میں ملا کر استعمال کیا جائے تو 6 جوئی بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔